मुक़द्दसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं और वो मुझे बताते हैं कि वो तन्हा हैं और उन्हें दोस्त दरकार है। ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में लोगों को दोस्ती निभानी नहीं आती। ये मगरबी दुनिया का एक संजीदा मसला है। लोगों को दोस्ती निभानी नहीं आती और वो तन्हा हैं। बहुत से लोग तन्हा हैं। हर दौर में, हर पसे मंज़र की तमाम नस्लों में लोग तन्हा हैं। मैं लोगों को देखती हूँ और उन सब से मिलती हूँ जो 60 की दिहाई में तन्हा हैं। उनका कोई हकीकी दोस्त नहीं। मैं 20 की दिहाई के लोगों से मिलती हूँ, उनका भी कोई हकीकी दोस्त नहीं। जब मैं यूथ ग्रुप्स की सूरत हाल को देखती हूँ, किसी दिन वो शख्स बेहतरीन दोस्त होता है और दूसरे दिन वो एक दूसरे को छुरा घूमते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, ये आपके साथ हो रहा है। किसी दिन वो आपके बड़े करीबी और बेहतरीन दोस्त होते हैं और अगले दिन जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो वो वहां नहीं रहे। अब वो आपके दोस्त नहीं रहे। आप एक चीज गलत करते हैं, वो अपने दोस्तों की फहरिस्त से निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि वो तन्हा है। हर कोई, बहुत से लोग, मैं अक्सरियत की बात कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझे खत लिखते रहते हैं, क्योंकि लोग मुझे वाकई खत लिखते रहते हैं और वो रोते और रद्द किया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फिर उन्हें खुद नहीं इल्म के दोस्त किस तरह बना जाता है। मेरा ख्याल है कि चर्चेस में, यूथ ग्रुप्स में, निकेदार्स के ग्रुप्स और हर तरह की इबादत जो हम करते हैं, हमें सिखाना चाहिए कि अच्छा दोस्त कैसे बनते हैं। यीशु अच्छा दोस्त है, वो भला दोस्त है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। वो अच्छा दोस्त है, उसने हमारे लिए जान दी। हम सब के लिए हमें उसकी मिसाल से अच्छा दोस्त बनना सीखना चाहिए। आप देखते हैं कि दोस्तियां वक्ती होती हैं, ये कुछ देर तक रहती हैं। आपकी जिंदगी में बास दोस्त कुछ देर के लिए आते हैं, कुछ वक्त तक तो वो बहुत अजीम होते हैं। मेरी जिंदगी में भी दोस्त थे, फिर कुछ होता है, कोई मुसीबत या आजमाइशें आ जाती हैं। आप एक गलती कर रहे हैं, आप उन्हें नाराज करते हैं और वो चले जाते हैं। लोगों को एक दूसरे से जुड़कर रहना नहीं आता। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ऐसा खानदानों में होता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बरसों से अपने बच्चों से नहीं मिले। ये कैसी गंदगी है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो भाइयों से नहीं मिलते। हर माशरे में, मेरे माशरे में भी, हम में ये इतना नहीं जितना ये अमेरिका में होता है। हम में ये जरूर है। मैं अपनी वालिदा के अंकल्स को जानती हूँ, वो मरते दम तक एक दूसरे से नहीं बोले। वो सिर्फ एक दूसरे के जनाजों पर गए। वो नहीं जानते कि अच्छा दोस्त या अच्छे रिश्तेदार कैसे बनते हैं, क्योंकि वो माफ करना नहीं जानते। लेकिन आज मैं उसके माफ करने के पहलू पर जाऊंगी। मैं बताऊंगी कि आपका दोस्त कौन है, कौन आपका दोस्त है। इसलिए आज मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका में अच्छे दोस्त ना होने की वजह से खुराक उनकी दोस्त है। क्या वाकई खुराक आपकी दोस्त खुराक है? टीवी उनका दोस्त है। ये वही दोस्ती है। यहाँ तक कि जानवर, मुझे कुत्ते पसंद है, मुझे जानवरों से प्यार है। मुझे जानने वाले ये जानते हैं बाज़ औक़ात ये महफूज तरीन दोस्ती है, क्योंकि वो आपको वापस जवाब नहीं देते, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करते और आप लोगों के बजाय उनसे प्यार करते हैं। लेकिन उसके नीचे एक संजीदा मसला है जो उससे हटाकर हमें दूर ले जाता है, जो हमारा हकीकी दोस्त हो और हमें सिखा सकता हो कि अच्छा दोस्त कैसे बना जाता है। अज़दवाजी जिंदगी में लोग नहीं जानते कि अच्छा दोस्त कैसे बनते हैं। साथ रहने वाले लोग जो चर्च में चलते हुए जाकर अहदो पैमाम बांधते हैं, नहीं जानते कि अच्छा दोस्त कैसे बनते हैं। आप देखिए, खानदान माली मुसीबत, माली परेशानी से गुजरता और अलग हो जाता है। बहुत से मियाँ बीवी बच्चे होने के बाद अलग होकर मुख्तलिफ सिमतों में जाते हैं।
آپ ایسے جوڑے دیکھنا شروع کریں جو پہلے تو آغاز میں بہترین دوست ہوتے ہیں لیکن بعد میں ایک دوسرے کے بدترین 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 دشمن بنتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ لیکن آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، کون آپ کا دوست ہے؟ کیا دنیا آپ کی دوست ہے؟ کیا دنیا آپ کو تسلی دینا اور آپ کی تکلیف کم کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جو خدا آپ کو مہیا نہیں کر رہا، آپ کو دے نہیں رہا؟ ایسی کون سی چیز جو دنیا میں ہوتے ہوئے آپ یسوع مسیح میں ڈھونڈنا نہیں چاہتی؟ کیونکہ مجھے پرواہ نہیں آپ کیا اور کون ہیں جو دوست تلاش کرتے ہیں. دوستی ہمیشہ آپ کو مایوس کرے گی، آپ کو دکھ دے گی. لیکن اگر آپ اچھے طالب علم بنے اور محتاط رہیں تو یہ آپ کو سیکھنے کے مقام پر لائے گی. اور آج یسوع اپنے آپ کو آپ کے لیے بہترین دوست پیش کرتا ہے. میں نوجوان لوگوں کی زندگی میں دیکھتی ہوں، یہاں تک کہ میں اپنی بیٹی کو بھی بتاتی ہوں کہ جیسے ہی آپ اپنے دوستوں کو بت بنا لیتے ہیں، آپ انہیں اپنا بہت زیادہ کنٹرول دے دیتے ہیں اور وہ آپ کا وہم بن کر آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. مجھے وہ دن یاد ہے جب میں تنہا ہوتے ہوئے دوست بنانا چاہتی تھی. اگر انہیں نیلا رنگ پسند ہے تو میں بھی نیلے کو پسند کروں گی، اگر انہیں گلابی پسند ہے تو میں بھی گلابی پسند کروں گی، کیونکہ میری اپنی کوئی شناخت نہیں رہی، صرف دوستی کے لیے. اور آپ کو وہ کہاوت کا پتہ ہے، مجھے اپنا دوست دکھاؤ، میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو. آج آپ کا دوست کون ہے؟ مایوس خاتون خانہ، کیا یہ آپ کا دوست ہے؟ دنیاوی سرور منڈلی یا ٹی وی دیکھنا، کیا یہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، جو آپ کو گلے نہیں لگا سکتا؟ شاید آپ کو آج اس کی ضرورت ہو، آج آپ کو خدا کی محبت کی ضرورت ہو اور آپ کو پتا نہیں کہ وہ آپ کو اس سے مل سکتی ہے. ایک عورت ہے جس نے مجھے کال کی اور میں نے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور اس کے خاوند نے اسے کبھی گلے نہیں لگایا تھا. اس نے بتایا ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس نے گلے لگایا ہو، لیکن بعض اوقات مجھے ضرورت ہوتی کہ کوئی مجھ کو سنبھالے. اس نے بتایا مجھے جسمانی قربت کی ضرورت نہ تھی، مجھے سیکس کی ضرورت نہ تھی، مجھے کچھ درکار نہ تھا، لیکن مجھے صرف یہ چاہیے تھا کہ کوئی آ کر مجھے سنبھالے. کیا آج آپ ایسے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آتے ہوں اور آپ سے کچھ پوچھتے ہوں اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کو محبت دینے کی واحد راہ ان کی مدد کرنا ہے، لیکن باطن میں آپ ان کو خوش کرنا اور ان کی دوستی ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اچھے دوست بنے، آپ کے دروازے پر دستک دے اور آپ کے پاس آئے. لیکن اس کے لیے وہ جواباً آپ کو اپنا دل دے دیں. بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ آپ کی تعریف کریں، حوصلہ کریں اور آپ کے کندھے تھپکائیں. امی آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. واقعی؟ جی ہاں، شکریہ. ہو سکتا ہے آج آپ کو کسی دوست کی ضرورت ہو، لیکن یعقوب 4:4 میں فرماتا ہے، اے زنا کرنے والو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی رکھنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. موسیٰ کا دوست تھا، خدا اس کا دوست تھا. ابراہیم خدا کا دوست کہلایا. میں بہت سی جگہوں پر جاتی ہوں جہاں لوگ ابراہیمی برکات اور ابراہیمی میراث کی دعا مانگتے ہیں. کیا آپ ابراہیم کی سی زندگی گزارتے ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے فرما برداری پر مبنی کیا قربانیاں دیں اور اقدام کیے؟ کیا آپ جانتے ہیں شاید آپ کو بشدت بہترین دوست چاہیے، وہ جو ہمیشہ آپ کی پریشانی میں، آپ کی کامیابی میں، جب آپ افراد سے دیں یا آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، وہ بس آپ کی طرف رہے. ایک سچا دوست. جب آپ ظاہر میں بڑے خوبصورت دکھائی دیں لیکن اندر پریشانی ہو، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہو.
ایک جس کے سامنے آپ اپنے گناہ قبول کر سکیں اور وہ عیب جوئی نہ کرے بلکہ آپ کو گلے لگائے اور آپ کے لیے دعا کرے۔ کیا آج آپ کو دوست چاہیے؟ اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ دوست کہاں ہے۔ بے شک ہمیں ضرورت ہے، ہم انسان ہیں، ہم سب کو دوست کی ضرورت ہے، لیکن آج آپ اسے پا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن خدا اپنی مثال سے آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ اچھے دوست بنے۔ مجھے احساس تنہائی کے وہ دن یاد ہیں۔ میں مسیحی ایمان میں ابھی نئی آئی تھی اور میں چرچ جاتی تھی اور ابتدا میں خود کو اجنبی سمجھتی رہی۔ میں جا رہی تھی اور محسوس کرتی تھی لوگ مجھے اور میری بیٹی کو دعوت دیتے تھے اور اس وقت میں تنہا ماں تھی۔ وہ مجھے حقیقی طور پر دعوت میں شامل نہیں کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں خیراتی دعوت کا حصہ ہوں۔ مجھے خاندانی حصہ بننے کا احساس نہ ہوتا۔ اور پھر میں نے دعا کرنی شروع کی۔ میں نے کہا خدایا مجھے بشدت احساس تنہائی ہے، میں نے اپنے سب دوست تیاگ دیے۔ مسیحی ہونے کے بعد مسلم دوست بچھڑ گئے، وہ میرے دشمن بن گئے۔ مسلم ہوتے ہوئے میں نے بہت سے برے کام کیے، لیکن انہوں نے جھوٹ گھڑے، جھوٹے الزام جو بے بنیاد تھے، میں نے نہ کیے تھے، بالکل نہیں کیے تھے۔ میں پہلے ہی ایک ہولناک مکار انسان تھی، مجھے کچھ کہہ لے کوڑا، لیکن انہوں نے اور باتیں گھڑی تھی۔ وہ لوگ میرے بڑے قریب تھے اور اس سے میرا دل دکھا اور خدا نے مجھ سے بات کی، تم ان کے سامنے اس وقت خدمت کا کام اور حسب منشا گواہی نہیں دے سکتی، تمہیں الگ ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں مجھ پر ارتکاز کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی دوست نہ رہا۔ چرچ جاتی اور وہاں پر نہیں ہوتے ہوئے مجھے کرسمس کا وہ وقت یاد ہے۔ یہ بتانا ذرا مشکل ہے۔ کرسمس کے دن ہم اس خوبصورت گھر میں گئے، ہمیں فلوریڈا میں کرسمس پارٹی کی دعوت ملی تھی اور سب کے سب، وہ ایک چھوٹا چرچ تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو 25-30 برسوں سے جانتے تھے۔ ان کی تصویریں اور البمز تھی فلوریڈا میں، اور وہ لوگ وہاں تصویریں لے رہے تھے اور اپنی یادیں چھوڑ رہے تھے، اور میں وہاں پر بالکل نہیں تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ 4-5 سال کی تھی اور وہاں پر ایک خوبصورت کرسمس ٹری تھا اور لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ کرسمس ٹری کے سامنے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ ہمارے چرچ کی روایت ہے اور ہم ہر سال یہ کرتے ہیں، ہم کرسمس ٹری کے سامنے جا کر خاندان کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ بس وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر تصویریں کھینچ رہے تھے اور ایک خاندان، ہم وہاں بیٹھے تھے، میں اپنی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور ہماری قریبی پہچان کا ایک خاندان، وہ گئے اور اس لمحے میری 4 یا 5 سالہ بیٹی ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے ان لوگوں کی طرف بھاگی اور اس گھر کی مالکن نے کہا نہیں پیاری، جاؤ اور اپنی امی کے پاس بیٹھو، یہ فیملی پکچر ہے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا، میں آپ کو تکلیف کی شدت نہیں بتا سکتی۔ ہمارا خاندان کبھی وسیع نہ تھا، میرا خاندان ترکی میں تھا، وہ کوئی بڑا خاندان نہ تھا۔ میرے خاندان کے لوگ مسلم ہیں، ہم وہ کرسمس نہیں مناتے، شاید یہ ہمارا پہلا یا دوسرا کرسمس تھا۔ اور پھر اس عورت نے کہا جاؤ اپنی امی کے ساتھ جا کر بیٹھو، اور اس نے رونا شروع کر دیا، وہ آنا نہیں چاہتی تھی اور کرسمس ٹری کے سامنے ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی تھی۔ اور اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی جا کر اپنی امی کے پاس بیٹھو، اچھی لڑکی بنو، یہ فیملی پکچر ہے۔ مجھے علم نہیں کہ میں اس وقت رو رہی تھی، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ اور پھر درخت کے ساتھ کھڑے خاندان نے کہا یہ خاندان ہے، پلیز آؤ، اور انہوں نے مجھے شامل کر لیا۔ پھر میں گئی، انہوں نے تصویر لی اور اس خاتون خانہ نے کہا اب میں بڑی بنی ہوں، خیر وہ تھی لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا تنہا ترین خاندان کے تنہا لوگوں کو، یہاں تک کہ چرچ میں کھوئے ہوا کو ملاتا ہے۔ ہم یہ بھی بھول گئے۔ پھر کچھ عرصوں بعد خدا نے مجھے اپنا خاندان دیا، وہ
सच्चे दोस्त, सच्चे खानदान और उन रिश्तों से पहले खुदा ने मुझे अच्छा दोस्त बनना सिखाया। जब मैं उस वाक्य के बाद खुदा से कह रही थी, ऐ खुदावन मैं तन्हा हूं, उसने कहा ये तेरी गलती है। मैंने पूछा क्या ये मेरी गलती है? उसने कहा हाँ, क्योंकि तुम हमेशा मेहमान रही हो और कभी खानदान का फर्द बनना नहीं सीखती। मैंने पूछा कैसे हो सकता है? और उसने फरमाया, जब किसी को इशाइये पर बुलाया जाता है तो रिश्तेदार उस इशाइये में जाकर बर्तन साफ करते हैं और सफाई में मदद करते हैं। वो मेहमान नहीं बल्कि खानदान का हिस्सा होते हैं। लेकिन जब मेहमान खाने पर जाते हैं तो कुछ नहीं करते, वो बस जाते, खाते, शुक्रिया अदा करते और चले जाते हैं। तुम चर्च में हमेशा मेहमान रही हो, उसने कहा। तुमने कभी अपने हाथ गंदे नहीं किए, बिल्कुल नहीं। खुदा का शुक्र हो कि उसने सफर के आगाज में ही कलाम किया। उसने फरमाया, क्या तुम खानदान बनना चाहती हो? तुम अच्छी दोस्त बनना चाहती हो? ये परेशान कौन है? और तुम कूड़ा उठाना सीखोगी, तुम बर्तन साफ करना सीखोगी। अगर खानदान का हिस्सा बनना चाहती हो तो मदद करना सीखोगी, वरना तुम हमेशा मेहमान ही रहोगी। क्या आज ये चर्च में आपकी कहानी है? किसी ने आपका दिल तोड़ा और आप चले गए और आपने कभी उस जगह वापस न जाना चाहा और आप किसी और जगह चले गए। फिर आपके साथ कुछ और पेश आया और आप चले गए। लेकिन खानदान में ऐसे नहीं होता। वो चोट पहुंचाते हैं, आपको बातें सुनाते हैं और आपको नाराज करते हैं। आपकी पसंद के काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आपका खानदान है। कुछ भी हो, ये पाबंद होता है। ये सिर्फ शमूलियत नहीं। जब आपका किसी लड़की या लड़के से ताल्लुक होता है तो आप सिर्फ चंद चीजें यानी बर्गर वगैरह खाते और चंद घंटे गुजारते हैं। लेकिन जब आप पाबंद होते हैं तो शादी के अहद बांधते हैं और आप उस रिश्ते के पाबंद होते हैं और आप एक आम दोस्त को बेहतरीन दोस्त बनाते हैं। आज आपका दोस्त कौन है? हो सकता है जो कुछ आप पर गुजरी खुदा उसके मुतल्लिक, खुदा उस वक्त पूछ रहा है आपको तन्हा उसमें से नहीं गुजरना। आपको फक्त खूबसूरत नजर आने की कोशिश करने के बजाय जख्म की जद में आना है। जख्म की जद में आना दोस्ती है, वरना दोस्ती हकीकी नहीं। अगर आप हकीकी दोस्त पाना चाहते हैं, आइए हकीकी बने। तो आपको अच्छा दोस्त बनना सीखना होगा। और बदकिस्मती से दुनिया के लोग गलत जगहों पर दोस्त ढूंढते हैं। वो किसी सच्चे प्यार करने वाले को ढूंढते हैं। वो खला को भरने वाले को ढूंढते हैं। वो कहीं मोहब्बत और कहीं कबूलियत ढूंढते हैं। और इस नस्ल में इस वक्त यही हो रहा है। कोई मुझे कबूल करे, प्लीज मुझे रद्द ना करे, प्लीज मेरे फोन का जवाब दे, मेरे मैसेजेस का जवाब दे। दुनिया चिल्ला रही है, मेरा नोटिस ले। नई नस्ल खुद से नफरत, बुरी शक्ल, जाती सूरत से भरी हुई कराह रही है। बहुत से बच्चों के वालिद नहीं हैं इस दुनिया में हमें अच्छे वालिद चाहिए जो अपने बच्चों के अच्छे दोस्त हो। इसी वजह से बच्चे गुस्से में रहते हैं और इन्हें टूटे दिलों को इलाज दरकार है। क्या आज ये आपकी कहानी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है और आपको क्या कुछ याद है। क्या आपको कुछ याद है? क्या ये आप हैं? अब भी रद्द होने से गुजर रहे हैं? क्या ये आप हैं? क्या अब भी उस दुख को सह रहे हैं? अभी हाल ही में मेरे कलाम सुनाने के बाद एक खानदान
اپنی بچی کو میرے پاس لایا اور کہا پلیز اس پر دعا کریں، کیونکہ ہم نے چھوٹے ہوتے اسے گود لیا تھا اور میں نے اس بچی کے چہرے پر تکلیف دیکھی، اور میں نے والدین کے چہرے پر بھی تکلیف دیکھی جو وہ سہ رہے تھے، اور آپ نہیں سمجھتے، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور جب تک میں نے اس کے لیے دعا شروع نہ کی خدا نے مجھے کوئی مکاشفہ نہ دیا، اور خدا نے مجھ سے بات کی اور فرمایا ہر بچہ بکھرے ہوئے گھر سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آتا ہے، ہر وہ بچہ جس کا باپ اسے توجہ نہیں دیتا ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اسے گود لیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی روح جانتی ہے کہ وہ رد کیے ہوئے اور چھوڑے گئے ہیں، ان کی روح جانتی ہے ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اور میں نے اس انمول بچی سے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دونوں تجھے کتنا پیار کرتے ہیں، تم اسے قبول نہیں کرتی اور تم اسے رد کیا ہوا محسوس کرتی ہو، اور اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، یہ دونوں تمہیں پیار کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم اور تمہارا دل ان سے باغی ہے اور تم اس پیار کو قبول نہیں کرتی جو وہ تمہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی ان کا دوست بننا سیکھنا ہوگا، تمہیں ان کی بیٹی بننا سیکھنا ہوگا، تمہیں ان کی غلطیاں معاف کرنی ہوگی۔ جب وہ گرتے اور ناکام ہوتے ہیں تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے اوہ تم نے تو مجھے گود لیا ہے، تم میرے اصلی والدین نہیں۔ میں نے کہا تم ایسا ہی کہتی ہو، اس نے کہا جی ہاں، وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اور تمہارے والدین کے لیے بھی، ان کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ ہم نے ہاتھ تھامے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور دعا شروع کی۔ جب آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا علم ہوتا ہے تو خدا حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے خدا کی راہ پر نہ ہوں اور آپ کا دل ٹوٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی بچے کی طلاق ہو رہی ہے، لیکن بطور والدین آپ کا دل بری طرح ٹوٹا ہو، لیکن آپ کو اسے تسلیم کرنا اور اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور آپ اپنی تکلیف اور اپنی قدر و قیمت کا دنیا سے دوستی کر کے مداوا کر رہے ہوں، اور یہ خدا کے لیے خوش کن نہیں۔ آج ایسا کیا ہے جو خدا آپ کو نہ دے سکے اور آپ کے دل کو نہ دے سکے؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ دلی طور پر سادگی سے جھک کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اسے بتائیں ہاں میں شکستہ دل ہوں، ہاں میں غلط مقاموں پر دوستی تلاش کرتا رہا، ہاں میں دکھی ہوں، میں کہنے کی کوشش میں ہوں کہ مجھے باپ کی پرواہ نہیں، میں اسے جاننا نہیں چاہتا، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا یقین کریں آپ کو اپنے باطن میں رد کیے جانے اور چھوڑے جانے سے رہائی کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ باطن کی گہرائی میں کچھ تکلیف دے رہا ہے جس کی آپ کو پرواہ نہیں، اور جسے پہلے کی طرح اگلے رشتے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو غلط مقامات پر دوستی تلاش نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو ایک مسئلہ ہے۔ آج اگر آپ اسے خدا کو دے دے تو اسے وہ حل کر سکتا ہے۔ آج آپ اسے خدا کے حوالے کر دے، کیونکہ خود حل کرتے ہوئے آپ اپنے ساتھ سمجھوتے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو لوٹے گا، آپ کی توجہ ہٹائے گا، یہ آپ کو تباہ کرے گا۔ علاج اس کا مداوا کیا ہے؟ اپنی کمی، اپنے دکھ اور دل شکنی کی شناخت کریں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اپنی شناخت کریں، اور یہ آپ کے لیے دنیا کا دروازہ کیوں کھولے؟ تاکہ آپ اپنی تباہی کے لیے دشمن کے جھوٹ سنیں اور اس سے توبہ کریں، دشمن کی آواز پہچانیں۔ شاید انسان کو موت کی طرف سے جانے والی راہ سیدھی معلوم ہو۔ اپنے کانوں اور آنکھوں کے دروازوں کی اور پھر اپنی
حفاظت کریں۔ میرے دوستو، یسوع مسیح میں اس کا علاج ہے۔ اگر آپ فقط پہلے اس کے پاس آئیں، اگر خود کو اس کے حوالے کر دیں اور کہیں ہاں ہاں ہاں، آج میں بس آپ کو دعوت دیتی ہوں، میں یسوع کو آپ کا بہترین دوست بنانے کی خاطر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اسے سکھانے دیں۔ وہ ایک خدمت گزار دوست تھا، لیڈر تھا، قربانی دینے والا تھا۔ فلپیوں 2 فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، فروتن مزاج، نہ کہ پرغرور مزاج۔ یہی وجہ ہے کہ مغرور اور دوسروں پر حکومت چلانے والے اس دنیا کے تنہا ترین لوگ ہیں۔ بہترین دوست بننے کے لیے آپ کو اپنی راہیں بدلنا ہوں گی تاکہ بہترین دوست بنائیں، اور ٹی وی، خوراک اور آپ کی زندگی میں بہترین دوست کے لیے بت پرستی آج بالکل بند ہو جانی چاہیے، بالکل بند۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، آج ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو تیرے لیے کھولتے ہیں۔ بہترین باپ ہونے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں کسی وقت بھی تجھے پکار سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں اے باپ، میرے لیے تو کسی باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یسوع مسیح، میرا بہترین دوست بننے کے لیے تیرا شکریہ۔ میری زندگی میں آنے اور خدا کو میرا دوست بنانے کے لیے تیرا شکریہ۔ تیرے وسیلے سے میری خدا کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں یہ پیغام سننے والے ہر کسی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ تیری طرف رجوع کرے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر تجھے اعلیٰ ترین دوست بنانے اور روئے زمین پر ابدیت پانے کے لیے اپنے دلوں کو انڈیلے۔ آج میں یہاں ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اگر ان کا دل ٹوٹا ہے تو میں دعا کرتی ہوں، اگر ان کا دل ٹوٹا ہے تو انہیں شفا یاب کر، اگر دکھی ہیں تو میں دعا کرتی ہوں کہ انہیں رہا اور آسودہ کر، یسوع کے نام میں، آمین۔